السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال دا ہربل اس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے معدے کا السر، جسے معدے کا زخم بھی کہا جاتا ہے، گیسٹرک السر بھی کہا جاتا ہے، یا معدے کا ورم اور سوجن۔ یعنی اس ٹاپک کے اوپر آج ہم نے گفتگو کرنی ہے، اور انشاءاللہ یہ آپ میری ویڈیو جب شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں گے سنیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو یہ ویڈیو جو سنیں گے، آپ اس میں جو آپ یہ نسخہ استعمال کریں گے، جو میں اس کے اندر طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، وہ جب آپ مکمل اس طریقہ کار کے مطابق اپنا نظام چلائیں گے، اپنی زندگی گزاریں گے، تو انشاءاللہ یہ ایسا ایسا آپ کی جتنی معدے کی جو پرابلمز ہیں یہ انشاءاللہ ایسا ایسا ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو اس کی تعریف پہلے سن لیتے ہیں کہ اس میں ہوتا کیا ہے کہ معدے کے اندر جو جھلی ہوتی ہے، جو لعاب دار جھلی ہوتی ہے، اس کے اندر ورم اور سوزش ہو جاتی ہے، اور یہ ورم اور سوزش ہونے کی وجہ سے بعض دفعہ یہ معدے کے اندر ایک بڑا زخم بن جاتا ہے، یا بعض دفعہ چھوٹے چھوٹے زخم بن جاتے ہیں۔ یہ آپ نے اس کی تعریف نوٹ کر لی ہے اور دیکھ بھی لیا کہ یہ کتنا شدید اور سخت مرض ہوتا ہے کہ معدے کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے زخم بن جاتے ہیں، معدے کے اندر السر کی کیفیت یہ اس لیے یہ تیز مرچ مسالہ جات جو ہیں یہ ان سے پرہیز جو ہے وہ زیادہ بہتر نتائج دیتی ہے، کہ اگر یہ ایسا کوئی پرابلم کسی کو ہے، کسی کو یہ معدے کی ایسی کوئی پرابلم ہے جس پہ معدہ جلنا شروع ہو جاتا ہے، تذابیت رہتی ہے، یا معدے کے اندر کوئی ایسی پرابلم شروع ہو گئی ہے، تو فوراً ہی یہ فاسٹ فوڈز جو ہیں ان سے فوراً کنارہ کر لیں۔ اگر کوئی بوتل پیپسی، ٹین، کوکا کولا یا اس طرح کے جتنے مشروبات ہیں کوئی پینے کا عادی ہے تو فوراً ان سے چھٹکارا حاصل کریں، یا یہ بازاری جوسز پینے کے لوگ عادی ہوتے ہیں، اگر وہ اس کا کوئی عادی ہے تو وہ ان کو جلدی سے چھوڑ دے۔ اگر وہ اپنی جان بچانا چاہتا ہے، اپنے معدے کا خیال کرنا چاہتا ہے تو فوراً ایسی چیزوں سے پرہیز جو ہے وہ ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ غذاؤں کے اندر ایسی مسالہ دار غذائیں جن کے اندر مسالہ جات بہت زیادہ ڈالے جاتے ہیں، ان مسالہ جات کو آپ نے چھوڑنا ہے۔ ایسی فاسٹ فوڈز غذائیں یا ایسے مرغن غذائیں یہ آپ نے بالکل چھوڑنے ہیں، اور سادہ غذا وہ آپ نے اپنانی ہے۔ جب آپ یہ جو میں آپ کو طریقہ کار بتا رہا ہوں اس طریقے کے مطابق اپنے آپ کو چلائیں گے تو انشاءاللہ یہ ایسا ایسا آپ کا جو معدہ ہے جو ہے یہ دوائی کے بغیر ہی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور یہ اس میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بعض دفعہ کہ ہم نے غذا تو فلاں 1 مہینے سے کھا رہے ہیں لیکن کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا۔ فرق محسوس ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ بیماری جو ہے وہ اندر قدم جما چکی ہوتی ہے، اپنے پاؤں جما چکی ہوتی ہے، تو اس سے چھٹکارا کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، بلکہ یہ 2 مہینے 3 مہینے بلکہ لائف سٹائل جو ہے اس کو چینج کرنے سے یہ 6 مہینے بعد سال بعد آپ کو اس کے رزلٹ ایسا ایسا آپ کی باڈی کو ملنے شروع ہوں گے۔ یعنی یہ آپ نے یہ لانگ ٹرم منصوبہ بنانا ہے کہ یہ آپ نے یہ نہیں کہ 1 مہینہ تو آپ نے پرہیز کر لی ہے، تو میں نے 1 مہینہ پرہیز کیا، یہ مسالہ دار جتنی غذائیں ان سے میں نے پرہیز کیا، بوتلیں وغیرہ میں نے پینا چھوڑ دی ہیں، یا مسالہ دار جو غذائیں ہیں وہ میں نے کھانی چھوڑ دی ہیں، یا یہ فاسٹ فوڈ جو ہیں یہ میں نے کھانے چھوڑ دیے ہیں، تو یہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ یہ آپ نے اس کو مکمل چھوڑنا ہے۔ اور یہ 6 مہینے، سال، 2 سال، یہ جب آپ کنٹینیو اپنی دوسری غذا نارمل غذا کھائیں گے تو ایسا ایسا اپنے جسم کے اندر آپ نمایاں تبدیلی محسوس کر جائیں گے، اور جتنا یہ کسی کو معدے کے اندر جو ایسی کیفیت پیدا ہو چکی ہے تو انشاءاللہ اس سے بھی انشاءاللہ چھٹکارا مل جائے گا۔ تو اس کی علامات میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی علامات میں یہ جو فم معدہ ہے، جس کو معدہ کا منہ کہا جاتا ہے، جس کو کوڑی کا درد بھی کہتے ہیں، اس کے اندر اس جگہ اس مقام کے اندر جو ہے یہ درد یا کیفیت پیدا ہوتی ہے، جلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ اسی کی بالکل بیک سائڈ کمر کے اوپر جو ہے کمر کے حصے میں درد کی کیفیت جو وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ اس کی کچھ جو علامات ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جکڑن سی محسوس ہوتی ہے کمر کے اندر، جو معدے کا جو منہ ہے یہاں پہ جلن اور درد کی کیفیت محسوس ہوتی ہے، اور دبانے سے بھی درد محسوس ہوتا ہے، اور اس طرح بعض دفعہ یہ ایسے مریض کو قے بھی ہو جاتی ہے،
کیونکہ اندر اتنی تذابیت پیدا ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ بعض دفعہ غذا کھانے کے فوراً بعد بھی یہ الٹی وغیرہ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اس طرح بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ایسی کیفیت اختیار ہو جاتی ہے جب کھانا بالکل برداشت نہیں ہوتا، جب کھانا آدمی کھاتا ہے تو فوراً تھوڑی دیر بعد معدے میں جلن پیدا ہو جاتی ہے اور الٹی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ آپ نے غذا بھی اس ایسے آدمی کو زود ہضم نارمل غذا دینی ہے۔ اور جوسز میں آپ نے یہ گھر میں جوس بنا کے، بازاری جوسز نہیں لینے بلکہ گھر کے اندر جوس آپ نے بنا کے وہ پینے ہیں۔ اور اس طرح یہ کدو ٹینڈے وغیرہ یا اس طرح کی جتنی سبزیاں، ٹھنڈی سبزیاں، یہ اپنی غذا میں آپ شامل کریں۔ جتنی گرم اور محرک غذائیں ان کو آپ چھوڑ دیں تو انشاءاللہ یہ ایسا ایسا آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا۔ اور سب سے ایک بنیادی بات جو ہے کہ اس معدے کی السر کی وجہ سے، معدے کی اس جو کیفیت ہے اس کی وجہ سے جسم جو ہے وہ ایسا ایسا کمزور اور نڈھال ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنا علاج خود کرنا ہے، اپنا ڈاکٹر خود بننا ہے، اپنا حکیم خود بننا ہے، اور یہ اپنا آپ نے پرہیز کے ذریعے سے آپ نے اپنا اس کا علاج کرنا ہے۔ اور سب سے ایک بنیادی چیز ایک اور میں آپ کو وعدہ کر دوں کہ اس میں آپ نے روغن زیتون کا جو آئل ہوتا ہے یہ خالص آپ نے لے کے یہ آپ نے 2-3 چمچ صبح اور 2-3 چمچ شام کو یہ آپ اس کا استعمال شروع کر دیں، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ مہینہ 2 مہینے 3 مہینے جب آپ لگاتار اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کا معدے کا السر جو ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، معدے کی جو تذابیت ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ بلکہ آپ اس کو یہ دودھ کے اندر شامل کر کے آپ صبح اور شام اس کو پئیں تو انشاءاللہ اس میں آپ کو واضح فرق محسوس ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اس میں جیسے کہ میں نے آپ کو غذاؤں میں بتایا ہے کہ آپ نے ٹھنڈی غذائیں کھانی ہیں، جیسے کدو ہیں، ٹینڈے ہیں، اور اس طرح توری ہے، اور اس طرح فروٹس کے اندر یہ گرم جتنے فروٹس ہیں وہ آپ نے استعمال نہیں کرنے ہیں، بلکہ یہ انار وغیرہ ہو گیا، انگور ہو گیا، آلو بخارا وغیرہ ہو گیا، اس طرح کے آپ نے فروٹس جو ہیں وہ آپ نے کھانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔